کھانا ہے۔ اور چکی چلنے کے بعد امام ابن حجر نے شرائط میں لکھا، بہت ہی مختصر لفظوں میں ہے کہ کبھی یوں ہوتا، بعض نے اس کو یوں بھی بیان کیا کہ تیسرا دن تھا فاقے کو بھی تیسرا روز تھا اور روزہ بھی تھا۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ مخدومہ کریمہ پہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو ڈال دیا اور آپ آرام فرما رہی ہیں، چکی خود چل رہی ہے، آٹا پس کے نکل رہا ہے، اور قربان اس پنگوڑے کے مقدر پر جہاں بطول زہرا کے دو لال آرام فرماؤ اور ملائکہ آ کر جس کی زنجیروں کو حرکت دیتے ہوں۔ اب آپ اس پر یہ والا مانگ کر ہی سبحان اللہ کہیں گے۔ روایت ضعیف ہے، سند میں سقم ہے، یہ تو صحیح ابن خزیمہ میں لکھی ہوئی نا کہ جب دین کا علم سیکھنے بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو رب کے فرشتے اس کے کام سے خوش ہو کر اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک ماجے کامے کا بھی موڈا ہوئے کہ فرشتوں کے پیروں کے پر بچھا دیتے ہیں، وہ بطول زہرا کی لال ہیں۔ ان کی شان کو سمجھو، عظمت اور مقام کو سمجھو۔ میں نے کہا دلائل کی ضرورت ہے، پر سنی رہو، خشکی کے جہاں میں قدم نہ رکھنا، ناسبیت کے برگر مت کھانا، پلے کچھ نہیں رہے۔ سیکھو اعلیٰ حضرت سے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک سید کا وصال ہو جائے تو اسے قبر میں عذاب ہوگا؟ سوال پوچھنے والے بھی اعلیٰ حضرت کو کتیا جو کھیائی چھپا دیتا ہے، شریعت کی ڈیوٹی کا بادشاہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ ایک طرف دارالفتاء کا قلمدان ہے، دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کا خاندان ہے، پر امام محمد رضا بے بس نہیں ہے، غوث اعظم نے جام بھی بڑے بھر بھر کے پلائے ہوئے۔ امام اہل سنت نے جو جواب لکھا، سوکھا سا معنی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر وہ عند اللہ سید ہے، اوریجنل سید ہے، ضلع بدلی والا نہیں ہے، سمجھ آئے، اور اشتہاری بھی نہیں ہے، یہ جملے میرے ذاتی ہیں جو بیچ میں برٹ کے طور پر ہے۔ اشتہاری سید کون ہوتا؟ آپ تھانے کچہری کی طرف نہ جائیں، جن کو اشتہار میں لکھ دیا جائے اور وہ پکے ہو جائیں، تردید بھی نہ کریں کہ ہم سید نہیں ہیں۔ ہم فقیروں کو تو اعلیٰ حضرت کے شجرے کا شعر ہی ملا ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے ہم تو آل رسول کی غلامی صرف اس دنیا میں نہیں، حشر کے میدان میں بھی مانگا کرتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ امام اہل سنت نے فرمایا اگر وہ اللہ کے نزدیک سید یعنی اوریجنل سید ہے، نہ قبر میں عذاب ہوگا نہ حشر میں عذاب ہوگا۔ آپ میرے دل کی طرف بیٹھے ہیں، اتنا بھی دل مت بٹھائیے، بولو بولو سبحان اللہ کو، یہ چپ شاہ نہ بنا کرو، لطف نہیں آتا ہے اس سے۔ ہاں، اور میں آپ سے کوئی گپے شپے نہیں نہ رہا بابا جی اللہ کو برکت دے، سنی اٹھتے نہیں ہیں، اٹھ جائیں تو پھر ٹینٹ اکھاڑتے ہیں، درمیانے رہو اور سبحان اللہ کہتے رہو۔ اب یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا کہ استاد اپنے شاگرد جو کہ سید ہو اس کو مار سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء تو قاضی کو کہتے ہیں، جج کو، کہ اگر سید پر کسی شرعی معاملے کے اندر ثبوت کے بعد حد نافذ کرنا پڑ جائے تو قاضی یہ نیت نہ کرے کہ میں سید پہ حد لگا رہا ہوں، وہ یہ نیت کرے کہ شہزادے کے قدموں میں کیچڑ لگ گئی ہے اور میں اس کو صاف کر رہا ہوں۔ یہ ساری حیا کس کے صدقے ہے؟ مخدومہ کائنات کے صدقے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ گھر میں جھاڑو بھی ہے، چکی بھی چلاتی ہے، چکی چلی تو پھر مستقل ہر روز کیوں نہ چلی؟ یہ ایک سوال ہے اور بہت زیادہ ابہام میں نہیں رکھتے، جلدی گزر جائیں۔ عارف و صوفیوں سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مخدومہ کی ذات کو سید عالم علیہ السلام نے امت کی ہر بیٹی کے لیے رہنما بنا دیا۔
کیا یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد میں نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، یا یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زمین کی چابیاں عطا فرمائی؟ اور یہ حدیث مسند احمد میں نہیں ہے کہ رب کریم نے مجھے ہر چیز کی چابیاں عطا فرمائی؟ اور یہ تو بات کی بات ہے، آپ سے خصائص کبریٰ پڑھ لیں، فتح، نصرت، غلبہ، ساری چیز کی چابیاں ولادت والے دن مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں تھیں۔ کیا یہ حدیث میں نہیں ہے کہ فرما ہم چاہیں تو پہاڑ ہمارے ساتھ سونے کے بن کے چلے؟ تو پھر مخدومہ کو مختصر جہیز کیوں دیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بغیر کسی ڈر خوف کے سیدھا سیدھا کہتا ہوں، جنت کے مخملی گدے زمین پہ اترتے، وہاں کے جملہ ظروف اور برتن حاصل کر دیے جاتے، جب بنائے سب کچھ محبوب کے لیے۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے کہ ہمیں یاد رہے گا، اور ہم نے کیا کہا ہے؟ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو یہ خدا جانے۔ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، آئیڈیل بنایا اس ذات کو کہ کل اگر کسی غریب نے بیٹی کو دروازے سے اٹھانا ہے اور اس کے پاس بیٹی کو دینے کو سامان نہیں، تو وہ نگاہیں چھپا کے نہ پھرے، ناک لکا کے نہ پھرے کہ ہائے میں ماتر غریب تھی، ہم کچھ نہ دے سکیا۔ کریم نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مختصر سامان دیا، مختصر سامان دیا، غریب گھرانے کی بیٹیوں کا بھرم رکھ لیا کہ اگر تم ادھر غربت کو دیکھ کے پشیمان ہونا بھی چاہو تو پھر سردار عالم کی ذات کی طرف دیکھ لینا، تمہارے دل بے قرار کو قرار مل جائے گا۔ یہاں بھی وہی سکھایا۔ آج ہماری بہن بیٹی بہو وہ کہتی ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جی بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، ان کو ناشتہ، ان کو اسکول بھیجنا، یہ کرنا وہ کرنا ہے۔ تو مخدومہ کریمہ کے لیے چکیاں بھی چل سکتی تھی، جنت سے ویسے روز کھانے پاک کے آ جائیں۔ او بھائی جی ولیاں دے واقعے نہیں پڑھتے کہ بابے ہونی پہ ہوئے نے تے غائب چو کھانا آ گیا، او دے تو اونچی سبحان اللہ دیو، اس پر کیوں نہیں کہتے؟ ڈرنے لگ جاتے ہو، دلیل چاہیے، دلیل مانگتے ہو۔ ولیوں درویشوں کے لیے کھانے آ جاتے ہیں غیب سے، تو وہ غیبی کھانے کون سا کسی ہوٹل میں بنے ہوتے ہیں، رب کی طرف سے آتے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلیوں میں جھاڑو دینے والے ملازموں کے لیے غیب سے کھانے آ سکتے ہیں، جنت کے مالکوں کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ بات تو اتنی سی ہے، بات تو اتنی سی ہے۔ تو حضور سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ رافعہ مخدومہ کریمہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس انور کے بارے میں یہ بات تھی کہ تربیت کا بنایا ہے اس آستان نے، تربیت کا سارے کام کیے ہیں، لیکن سورج اور چاند نے کبھی سر انور کے مبارک مقدس عالی مرتبت بال نہیں دیکھے، اس کی جرت بھی نہیں ہے۔ مجھے اتنا بتلائیے جہاں سورج آنکھ نہ کھول سکے، کہ جتنے چاند چاہتی نہ مار سکے، ان مخدومہ کے لیے لوگ چھویں پوڑی پر کھڑے ہو کر کہیں کہ وہ فدق کا حصہ مانگنے ہر صحابی کے گھر گئی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، شرم کرو، صحابہ کے بارے میں تم نے ویسے بڑے تبرے کیے ہیں، 2 تبرے بدبختوں اور بڑھا دیتے، مخدومہ سے تو دشمنی مول نہ لیتے۔ اس ذات پر اعتراض کیا کہ جن کا آنچل محرومہ نہ دیکھ سکے۔ پھر اس حدیث کو کہاں فراموش کرو گے کہ حشر کا دن بھی ہو اور پردے سے آواز بھی آئے، حشر والوں سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی موبائل زدہ نہ ہو گیا ہو اور جملوں پہ توجہ ہو، موبائل زدہ سمجھتے، ایک ہوتا آفت زدہ، ایک ہوتا مسجد دربار کعبہ، مسجد نبوی اعتکاف اور محفل میں موبائل زدہ۔ تبدیل ہوتی ہم تو سکرین پہ دیکھیں گے کیا ہوا، چوکا چھکا خبر، بریکنگ نیوز، چھوڑو اس کو، یہ 2 لمحے کی بات سنو۔ سناؤں
سنو گے دل کے کان سے سننا. جملے دو ہیں. حشر والو سروں کو جھکاؤ, آنکھوں کو بند کرو. اکھاں بند کرنا وہی گل کی حاصل ہو جاتی ہے بھی اکھ نہیں چکنی, تو پھر سر کیوں نیما کرایا ہے؟ اور ہے آپ کا بات پر کے نہیں ہے. سروں کو جھکاؤ, آنکھوں کو بند کرو. پتا چلا کہ صرف اتنی بات ہی نہیں, غیر کی نظر نہ پڑے. وہ تھے اگے 60 حضوراں دا گھیرا, 60,000 حضوراں دا گھیرا ہے. جرمٹ ہے. آپ اتنے اس وقت یہاں عرش کرو, باہر بھی مخلوق کی مخلوق ہے. آپ ایک فرد کو گھیرا ڈال لیں تو دور دور تک سے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. مخدومہ تشریف لائیں, ہزاروں حوروں کا جھرمٹ ہو, نظر تو ویسے بھی نہیں پہنتی, تو پھر یہ اعلان ہونا سر چکا. یہی عرض ہے سیدہ کے آگے آکڑ خان نہ بننا. زندہ حضرات, زندہ باقیوں کے لیے فاتحہ کا ارادہ میں نے کیا ہوا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. میں آپ سے کیا گزارش کر رہا ہوں, سیدہ آگے نہ آکڑے آگے. کل جو سر نیما کرنا ہے, کل بھی تے سر نیما کرنا ہے, کل کرنا پینا ہے. آج آپ کر لو گے تو نہ جانا چیز کا لب جانا. اس لیے کہا جائے گا سروں کو جھکاؤ, آنکھوں کو بند کرو. رسول اللہ کی شہزادی تشریف لا رہی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو کوٹ کیا کہ ایک دن جانے عالم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا, حضرت صالح علیہ السلام قیامت کے دن اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوں گے. تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے. انہوں نے عرض کی, حضور اگر صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر ہوں گے تو پھر حضور تو اس دن قصبہ پر ہوں گے. قصبہ حضور کی اونٹنی کا نام ہے. اعلیٰ حضرت یہ بات لکھ کر فرماتے ہیں, ہم آپ کو پنجابی میں ترجمہ سنانے لگے. فرماتے عاشقاں نوں عادت ہوندی ہے کہ کسی اور بھی شان سونا نظر اپنے محبوب تے رہ دی ہے. آپ اتنے دھیرے سے ہمارے پہلو میں آئے ہیں کہ خبر کو خبر اتنے دھیرے سے سمجھیں آپ بات کو. حشر والو ایک بات ہو گئی, حضور آپ تو پھر قصبہ پر ہوں گے. میں اپنا علماء بھی بیٹھے ہیں, کوئی کیمرے شیمرے بھی بیماری ہے. اچھا پورا پونا گھنٹہ تقریر قرآن حدیث کے دلائل دیے ہوں, وہ نہیں کلپ کٹ کے لانا. جے کسی کو زبان پسل کی تھوڑک گئی وہ لانا ہے. یہ مطلب یہ ہویا بھی کام سارے اندر ایک کوئی ہے. اسلام دشمنی یہ سمجھنے کی بات کہ کسی سے کوئی, میں نہیں کہتا میں بری بات, غلط بات, ناجائز بات کا معاذ اللہ تعالیٰ سپورٹر نہیں ہوں. میں تو ضمن یہ بات کر رہا ہوں. جملہ یہ کہنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں جو ابھی کہنے لگا تھا. میں نے کہا یہ بنتی ہے تو پتر بنتی ہے تو بنتی ہے. جملہ سننا, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا حضور آپ تو پھر قصبہ پر ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے جملہ ان کا یہ نہیں ہے, مفہوم یہ ہے. فرمایا اے عاشقاں نوں بیماری ہے, عاشقاں نوں مرض ہے کہ ذکر چھیڑیے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. یہ ہم جو بیماری کا لفظ ہے یہ ہمارے لیے کہ کبھی عاشق ہو جائیں. سمجھ آئیے. اب چلو اس عظیم و جلیل صحابی کی جناب نے, حضور تسی پہ پھر قصبہ کیوں ہوں گے؟ فرمایا نہیں, قصبہ پر تو بطول ہوں گی. قیامت کے دن حضور کی اونٹنی قصبہ میدان محشر میں آئے گی, مخدومہ اس میں جلوہ گر ہوں گی. فرما ہم تو براق پہ ہوں گے, ایڈا بڑا میدان سارے ہم روڑے پہ براق, ٹھیک ہے نا. تو براق قصبہ پر سیدہ آئیں گی, ایسے میں آواز آئے گی سر جھکاؤ نیویاں پاؤ, مخدومہ تشریف لا رہی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ وقت کافی ہو چکا اور میں اختتام پر دو باتیں کہے بغیر آگے گزر نہیں سکتا. اسے وقت مستعار کہیے
یا دل بےقرار کہیے. پہلی چیز یہ کرنا چاہتا ہوں، سیدہ کریمہ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے. جس خانقاہ پہ آئے بیٹھے ہو اسی گلستان کے پھول ہیں. سبحان اللہ. جو دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے پہلی یہ حدیث کا ایک حصہ سوکھا سا ترجمہ فرمایا بطول پاک کا نام لے کر، فرمایا کہ بطول میری شجر ثمردار ہے. بطول میرا پھل والا درخت ہے. اجے بھی سبحان اللہ نہیں، وہ کھاسی سوکھا ہو گیا. بطول ہمارے فیض انوار نسبت مبارک خاندان سارے معاملات کے اندر وہ شاخ ہے جس پر پھل بھی ہے پھول بھی ہے. اور ایسے پھول کھلے ہیں کہ کبھی داتا گنج بخش، صابر پاک، نظام پاک، خواجہ معین الدین، اس نسل کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کئی بے نسلیں ہوئے، کیا کہیں آپ سے، کئی بے نسلیں ہوئے، اس نسل کریم کا وجود آج بھی ہے اور باغ و بہار بھی ہے اور برکت بھی. اور دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو باتیں کرنا کا دوسری یہ کہ مخدومہ کے فیض و برکات نیوی پان ناڑی کپڑے، یہ قدرت اللہ شعاب ہے. ڈپٹی ہوا، پھر تھوڑا تھوڑا تصوف کی طرف مائل ہوا، اس نے آپ ڈپٹی سنائی ہے. اور ڈپٹی کمشنر ہو اور وہ بھی جھنگ کا، اور پھر بیوروکریسی میں قدم رکھا. تو کہا ایک دن نا مجھے اتفاق ہوا جمعے پڑھنے کا، تو مولوی صاحب سادہ سادہ تقریر کریں، کسے کہانیاں سنائیں. اس میں سے اس نے کہا مولوی صاحب، میں ہنستا رہا اندر ہی اندر کے، دے دیکھو پڑھے لکھے بندوں کو مذاقات ہیضہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دوائی بھی نہیں بنتی. تو اس نے کہا کہ پہلے میں اندر سے کہ یہ بھی گپ ہے، یہ بھی فضول بات ہے. اس نے کہا، پھر اس مولوی صاحب نے کہا کہ سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مخدومہ پاک کی شان عظمت یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ حضور کے دربار میں سفارش سیدہ پاک سے کرواتے تھے، اور سیدہ جس کی سفارش کر دیتی تھی. سمجھ گئے؟ اور صاحب مولوی صاحب نے کہا کہ ایک کام ہونا بھی ہوتا ہے. تو ڈپٹی قدرت اللہ صاحب کہتا ہے باقی گلا دے میں اندر آسے پاندہ رہا، جدوں اے گل آئی نا اینی میری نیوی پہ گئی، اکھاں چوں آنسو جاری. یہ نا ہی بڑا بڑا ہے، بڑا بڑا، بہت بڑا. آپ نے غور نہیں کیا میں نے 3 بار کیا کہا؟ میں نے ذات کی بات نہیں، اعلیٰ حضرت نے یہی کہا کروں تیرے نام پہ جانتے. ذات کتنی عقل چانا لکھے. مخدومہ کا نام بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا نام ہے. اور مولانا عنایت اللہ صاحب کا مناظرہ ہوا تو غوث پاک سے مدد کا دلیل نہ مانی کتابیں سائڈ پہ رکھوائیں، کہا میناروں چھال مارنی میں یا غوث کہہ کہ تو جو مرضی کہہ کے مانی. تاریخ طے ہوگی، تھوڑے دن باقی تھے. سید پاک کی خدمت میں بھیجا یہی علی پور شریف میں کہ سید بادشاہ دعا فرما دیں. تو شاہ صاحب رو پڑے اور رو کے کہا مولوی عنایت اللہ نو کی غوث پاک کا نام بڑا بڑا ہے، تو جماعت علی شاہ دا ہی نہ لے کے چھال مار دی. سمجھے؟ اور یار اب جملہ سمجھ لو، اگر ابھی سمجھ سکتے ہو، یہ نام ہی بہت بڑا ہے. یہ نام ہی. تو قدرت اللہ شاہ کہتا ہے نیمی پہ کی رون لگ پیا، میں پتھر پگھلا دیتا ہی نہیں. انہوں نے کہا مسیح کو سوچے تو جمعہ پڑھ کے چلے گئے. میں پھر نکرے بیٹھا تو میں پھر دلوں ہی آکھیا بھی جے گل مولوی صاحب آکھی ہے تو میں جے بھی نہیں آندا میرا دل ماندا ہے اس گل. انہوں نے کہا ہے دل چ وسن لگ گئی کہ ادھا ہونا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہے کہ میرا اہتمام سیدہ پاک تک ٹر جائے کہ سیدہ پاک کی روح انور والد پاک کو سفارش کر دیں تو میں جسے آکار کے کرم ہو جائے. انہوں نے کہا اتنا رون تو بابا کیتا 1 ہفتہ 2 ہفتے. 3 ہفتے گزرے. تو اس نے کہا میری بھابھی کا جو غیر مسلم تھی اور وہ کلمہ پڑھ چکی تھی اور وہ اب تہجد گزار تھی، اس کا خط مجھے آیا.
اور اس کے خط نے مجھے حیران کیا. اس نے خط میں لکھا تھا کہ سیدہ پاک کا دیدار نصیب ہوا ہے. سیدہ پاک کا دیدار نصیب ہوا ہے اور سیدہ پاک نے فرمایا کہ انہوں قدرت اللہ نے کہہ دیں اسی حضور اگے کی سفارش کر دیتی ہے. سبحان اللہ. نام بہت بڑا ہے. آخر میں ہاتھ جوڑ کے عرض ہے بڑی زندگی ہماری گزر گئی. میں اس آستانہ عالیہ پر حضرت قبلہ شاہ صاحب دامہ اقبال ہوں لمبی صحت عافیت والی زندگی مانگتا ہوں اپنی تقریر کے اینڈ پر کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے مسلک کی لج رکھی ہے, عقیدے کا تحفظ کیا ہے, نہ رافضیت کے پلڑے میں کسی کو جانے دیا ہے, نہ خارجیت کے پلڑے میں کسی کو جانے دیا ہے. ہمارا حضرت مخدوم کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت ہے, سلام محبت ہے. تو تانوں بھی یہی گزارش ہے کہ پیر انج دے ہونے چاہیے نے کہ جڑے عقیدے ہوتے پورے قائم. بیجا یار رام نال کیوں لگا. عقیدت اور محبت اور غیرت سے جڑے رہیے. کمال ہے. سبحان اللہ. آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے جناب عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب. کتنے بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں.